بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ذمہ دار مخلوق بنایا ہے اور ذمہ داریوں سے نوازا ہے۔ انسانوں کو ان کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع سے رکھا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک سفیر ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات اور پیغامات کو امت تک، بندوں تک، انسانوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا، نبوت کا، رسالت کا ختم ہو گیا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے آخری نبی، اور یہ سلسلہ جو ختم ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کرنا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بتاتے رہے۔ چنانچہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہوں گے، انجیل میں بھی، زبور میں بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا بھرپور علم تھا، اور وہ اپنی اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں، جو حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حبیب اللہ بھی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں سب سے زیادہ، امام الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے امام بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں کہ نبوت اور رسالت اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے واضح انداز میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، نبی ختم ہو گئے، آپ پر ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین بھی مکمل، شریعت بھی مکمل، نبوت کا سلسلہ بھی ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، یہ آخر تک رہے گا، قیامت تک۔
اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا، واضح صحیح حدیثوں میں واضح مضمون ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، نبوت بھی ختم، امت بھی ختم، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ نے کہ میری مثال اور تمام انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خوبصورت سا گھر بنائے اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، ایک اینٹ رہ جائے۔ آنے والے یہ کہیں گے بھئی یہ اینٹ ایک اینٹ کیوں رہ گئی ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، نبوت کے سلسلے کی آخری اینٹ ہوں، یعنی آخری نبی ہوں۔ اس اینٹ کے لگنے سے یہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ جیسے وہ مکان ایک اینٹ کے لگنے سے مکمل ہو گیا، اسی طرح نبوت کا سلسلہ میرے آنے سے مکمل ہو گیا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال کذاب ملعون پیدا نہ ہو جائیں، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک دجال کذاب ملعون یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، اپنے گمان کے مطابق وہ جھوٹا ہوگا۔ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کا معمول تھا ایمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ضعیف اور بوڑھی خاتون تھیں، ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں گئے تو ایمن رو رہی تھیں۔ رونے کی وجہ پوچھی کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ وہ جو ایک نبوت کا سلسلہ تھا کہ آسمانوں سے وحی آیا کرتی تھی، جبرائیل آیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا، اس پر رو رہی ہوں کہ پہلے ہم خوش نصیب تھے، مدینہ شہر میں رہا کرتے تھے، جبرائیل امین آیا کرتے تھے اور فرشتے بھی آیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام ہم لوگ اترتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، وحی آیا کرتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سارے سلسلے ختم کر گئے، جبرائیل اب دنیا میں قیامت تک نہیں آئیں گے۔ جبرائیل دنیا میں آتے تھے جب تک انبیاء علیہ السلام دنیا میں رہتے تھے، اب جبرائیل نہیں آئیں گے۔ تو ایمن نے بھی ہمیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ تو ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو ایسا واضح سمجھا کر گئے ہیں کہ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اس عقیدے پر اس کا یقین نہیں، یا اس سلسلے پر وہ بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، یا وہ اس سلسلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم نبوت کو کہتا ہے یہ کوئی سیاسی اور مذہبی بات ہے، گفتگو ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنا لینی چاہیے۔ وہ اپنے ایمان کے بارے میں اس مسئلے کو لے کر کسی بھی مسلک کے دارالفتہ میں چلا جائے اور پوچھے کہ میرا ایمان بچا نہیں بچا، کسی بھی مسلک کے دارالفتہ میں چلے جائے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کا ایمان ہے یا نہیں۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان نہیں لانا، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ایمان والوں پر یہ حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے فتنے اٹھ پڑے تھے، بہت فتنے اٹھے۔ ایک مسلمہ کذاب کا فتنہ، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مذاکرات کی کوشش کری کہ کچھ حصہ مجھے دے دیں، کچھ حصہ آپ لے لیں، اتنے حصے کی نبوت آپ کی، اتنے حصے کی حکومت میری۔ آپ نے فرمایا ایک تنکا بھی تجھے نہیں دوں گا، ایک تنکا بھی، یہ تو اللہ کی دین ہے،
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. اللہ کو معلوم ہے کس کو نبوت دینی ہے. یہ دنیا میں کسی لوگوں انسانوں کا کام نہیں ہے کہ چند علاقے کے لوگ جمع ہو کر ووٹ ڈالے کسی ایک پر اور اس کو وزیر بنا دیا, اس کو ایم این اے ایم پی اے بنا دیا. یہ دنیا ہے. نبوت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے. تو مسیلمہ کذاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے یہ فتنہ اٹھ پڑا تھا. اپنی کتابیں لکھا کرتا تھا. اس کے ماننے والے اس کو نبی کہا کرتے تھے, امیر المؤمنین کہا کرتے تھے اس کو. اس کے سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. اس کے 2 سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے ان سے وہ کہا, تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ مسیلمہ کذاب اس کے سفیروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ مسیلمہ کذاب کو تم اللہ کا رسول مانتے ہو؟ بدبخت جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مسیلمہ کذاب کو تم اللہ کا رسول مانتے ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم سفیر نہ ہوتے, اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اس وقت سے یہ قانون بن گیا کہ کسی ملک کے سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم سفیر نہ ہوتے, مسیلمہ کذاب کے بھیجے ہوئے نہ ہوتے, میں تمہیں قتل کر دیتا. یہ فتنہ زور پکڑتا رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو آپ کی بھرپور کوشش تھی کہ ایسے فتنوں کو ختم کیا جائے. چنانچہ ایک جماعت تیار کی. اس جماعت میں حضرت وحشی بن حرب بھی تھے, جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جس طرح میرے ایک عمل سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی. حضرت حمزہ کی شہادت میرے ہاتھ سے ہوئی تھی. اللہ کرے مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کو میرے عمل سے طاقت اور قوت اور خوشی ہو جائے. چنانچہ یہ اس لشکر میں, اس قافلے میں جو ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے روانہ کیا تھا, اس میں شامل تھے. کہتے ہیں میں تیار بیٹھا تھا اور یہ وحشی بہترین نیزہ تیر چلایا کرتے تھے. کہنے میں نے جب دیکھا کہ مسیلمہ کذاب دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھ رہا ہے, میں نے اپنی جلی سے تیر نکالا اور تیر سے میں نے اس کو وار کیا اور سیدھا اس کے سینے پہ جا کر لگا. جس طرح میں نے حضرت حمزہ کے سینے میں تیر مار کے ان کو شہید کیا تھا. نعوذ باللہ, اسلام سے قبل, اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اسلام کے بڑے دشمن کو میرے ہاتھ سے ختم کروایا. خوش ہوتے تھے, خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک کام لے لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ ختم ہوا, لیکن پھر بھی یہ فتنے چلتے رہے. جو دور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتا گیا, زمانہ جو خیر کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا, قیامت سے قریب ہوتا چلا گیا, یہ فتنے اٹھتے گئے. اور پھر آخر میں ہمارے دور میں ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک فتنہ جو اب تک اٹھا ہوا ہے اور چل رہا ہے. جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو ہمارے علماء اور مخلص مسلمان نے اس کا بہت پیچھا کیا. یہ اتنا بڑا جھوٹا تھا, جو کہتا تھا, جو لکھتا تھا, اس کے خلاف کہا کرتا تھا, مکر جاتا تھا. اس فتنے کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی فتنے کے خلاف تحریکوں کا آغاز کب ہوا اور تحریکوں نے زور کب پکڑا؟ جب 22 مئی اور 1974 میں یہ ملتان کا ایک کالج, نشتر کالج, میڈیکل کالج تھا, اس کے طلباء سیر و تفریح کے لیے پشاور جا رہے تھے چناب ایکسپریس میں. تو یہ چناب ایکسپریس ربوہ اسٹیشن سے ہوتے ہوئے جاتی تھی اور ربوہ قادیانیوں کا گڑھ تھا. جب یہ ٹرین ربوہ اسٹیشن پر آ کر رکی تو قادیانیوں نے حسب معمول, جو ان کا ہمیشہ کا طریقہ تھا, غلام احمد قادیانی کے لٹریچر ٹرین میں تقسیم کرنا شروع کر دی اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اس کی تحریریں دے رہے تھے. یہ نوجوان طبقہ تھا, کالج کا پڑھا ہوا طبقہ تھا. انہوں نے جب یہ لٹریچر پڑھا, غیرت ایمان جاگ گئی کہ یہ کیا ہے. یہ غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, ملعون کذاب. انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا اسٹیشن پر اور اس کے بعد یہ ٹرین چل پڑی.
یہ پشاور سے واپس یہ طلبہ آ رہے تھے 29 مئی کو. جب یہ واپس آ رہے تھے تو واپسی میں ربوہ اسٹیشن سے پہلے نشتر اسٹیشن آتا ہے، نشتر آباد. اس اسٹیشن کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا قادیانی تھا، اس نے وہیں سے ان طلبہ کی بوگیوں پر نشان لگا دیا. جن بوگیوں میں یہ طلبہ سوار تھے نشان لگا دیا. اور ربوہ اس نے اطلاع دے دی کہ اس بوگی میں وہ سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قادیانی، غلام احمد قادیانی کے خلاف نعرے لگائے تھے. جب یہ ٹرین ربوہ پہنچی تو وہ پہلے سے قادیانی نوجوان اور ایک بڑا ان کا مجمع تیار تھا، پستولوں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ، اینٹوں کے ساتھ، اور ایک دم حملہ آور ہوا اور بے تحاشا ان لڑکوں کو مارا اور کافی دیر مار کر خوب زخمی کر دیا. پھر یہ ٹرین جب چلی ہے فیصل آباد پہنچی ہے، تو جب فیصل آباد پہنچی تو وہاں کے مسلمان یہ منظر دیکھ کر ایک دم سے جمع ہو گئے اور پھر وہاں سے تحریکیں چلنا شروع ہوئیں. پورے ملک میں تحریکیں چلیں، سارے ہی مسلمانوں نے، تمام ہی فرقے کے لوگوں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف جو تحریکیں چلیں سبھی نے حصہ لیا اور پورے ملک میں تحریک پھیلتی چلی گئی. چند نوجوانوں کی قربانیاں پورے ملک میں رنگ لائیں. اور پھر ہوتے ہوتے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد میں غلام احمد قادیانی کو اسلام سے خارج کا کہا گیا، اس کو کافر کہا گیا، اس کے ماننے والوں کو کافر کہا گیا. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے قادیانی ہیں یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسجدیں بھی مسلمانوں جیسی بنائیں گے، لیکن اندر کیا شرارت اور بغاوت اسلام کے خلاف ہو رہی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. سیدھے سادہ مسلمان ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ بھائی قادیانی ہے، کیا ہوا؟ وہ اپنے مسلک پر چل رہے ہیں. جس مسلک کو، جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا اور آپ کے صحابہ نے جس چیز کو برداشت نہیں کیا، آپ نے صاف کہہ دیا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کا مسلمان سیدھا سادہ ان کی باتوں میں آ کر کہتا ہے کیا ہو گیا؟ یہودی بھی تو ہے، عیسائی بھی تو ہے. یہودی اپنے کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی اپنے کو عیسائی کہتے ہیں، قادیانی اپنے کو مسلمان کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ تحریکیں زور پکڑتی گئیں. اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا. قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی. قرارداد جو پیش کی گئی 7 ستمبر تھی، 1974 7 ستمبر کو یہ قرارداد پیش کی گئی اور ان کو کافر قرار دیا گیا. اور قرارداد پیش کرنے کا جو وقت تھا وہ 4:35 پر تھا. سبھی موجود تھے قومی اسمبلی میں. اس قرارداد کی تائید میں ذوالفقار علی بھٹو نے تقریباً 27 منٹ کی تقریر کی، جس میں اس نے اس قرارداد کی تائید کری اور قادیانیوں کو اسلام سے خارج قرار دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اپنی عبادت گاہوں کے باہر مسلمان نہیں لکھیں گے، یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ قرارداد منظور ہوئی اور الحمدللہ آج 8 ستمبر ہے. کل ہی کا دن تھا 7 ستمبر جس دن یہ قرارداد منظور ہوئی تھی. اور جس وقت یہ قرارداد منظور ہوئی تو قومی اسمبلی میں ایک خوشی کے نعرے تھے. پوری قومی اسمبلی نعروں سے گونج رہی تھی اور سبھی خوشی سے ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے کہ ایک وہ طبقہ، ایک وہ فرقہ کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کا ہمیشہ سے دشمن رہا اور جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک گروہ بنایا گیا اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس کو کافر قرار دے دیا گیا. تو یہ طبقہ اور یہ گروہ غلام احمد قادیانی کا تھا اور آج بھی قادیانیوں کے نام سے مشہور ہیں. آج بھی یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، آج بھی خفیہ طور پر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، آج بھی خفیہ طور پر ان کے لٹریچر تقسیم ہوتے ہیں، آج بھی خفیہ طور پر ان کے مصنوعات اور ان کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. سیدھا سادہ مسلمان جو اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی کہتا ہے، امتی بھی کہتا ہے، لیکن اس کی غیرت یہاں آ کے مر جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم صحابہ کی زندگی سے سبق لیں. کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا اور آپ نے پوچھ لیا کہ میرے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کی مصنوعات کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کو کافر کہتے ہوئے زبان کو روکا کرتے تھے، ان کے خلاف تحریر لکھتے ہوئے ڈرا کرتے تھے. کیوں؟ اتنا کمزور ایمان اور اسلام تھا. آپ کی احادیث سے معلوم چلتا ہے، آپ نے صاف فرما دیا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی.
تم ہر مسلمان کی بحیثیت مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے فتنوں کا سدباب کرنا ہے اور اس طرح کے لوگوں کا تعاقب کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ قادیانی لاہوری گروپ ہو، چاہے وہ قادیانی ربوہ کا گروپ ہو، کسی بھی گروپ سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ اس طرح کا تعلق رکھتا ہے اور وہ لوگوں کو خفیہ طور پر تبلیغ کر رہا ہے، اس کی بھرپور انداز میں مخالفت کرنی ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنے کو مسلمان اور کامل مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ مضمون اور یہ گفتگو کی ضرورت کیا تھی، یہ مضمون اور یہ گفتگو ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ مضمون اور یہ گفتگو ہمیں بری لگ رہی ہے تو جا کر پوچھ لیں کہ ہمارا ایمان بھی باقی ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر تو میں نے بہت مختصر سی گفتگو کی ہے۔ اگر ہم اس پر لوگوں کی جو تحریکیں چلی، قربانیاں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسے لوگوں نے، نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبوت کو بچانے کے لیے، ختم نبوت کو بچانے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس پر ڈاکہ ڈالے گا تو ہم اس کا تعاقب بھی کریں گے، اس کی مخالفت بھی کریں گے اور اس فتنے کو ختم بھی کریں گے۔ تو 7 ستمبر، یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے یہ بات کی گئی کہ اسی مہینے میں 7 ستمبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس وقت کے مسلمانوں نے قربانیاں دیں اور اس فرقے کو اور اس جماعت کو کافر قرار دیا گیا اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا۔ اور یہ تاریخ ہر سال آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہمیشہ کی طرح گرم ہونا چاہیے کہ ہم ایمان میں کمزور نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمزور نہیں ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے کہ ہم آپ کی نبوت کو بچائیں، آپ کی نبوت کو بچائیں۔ آپ کی نبوت، آپ پر نبوت ختم ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو وہ کافر ہے، اس سے تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قادیانیوں سے تعلق رکھنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کی خوشیوں میں، غموں میں شامل ہونا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ بلکہ دارالفتہ سے فتویٰ پوچھیں کہ اگر کوئی ان کی خوشیوں میں ان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ یہودیوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں، عیسائیوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن قادیان یہ اتنا خطرناک جماعت ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں ان سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنا جیسے بھی ہیں ہم لوگ، کیسے بھی ہیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس ملک میں کتنی بھی خرابی ہیں لیکن ایک اچھائی ہے کہ ایک ایسا قانون بنا ہوا ہے کہ جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ ہم ایمان کے لحاظ سے کتنے ہی کمزور ہوں اور کیسے ہی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کہ کالج کے لڑکے تھے، کیسے ہوں گے دین اور ایمان میں اللہ کو معلوم ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانیاں دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن سرخ تو ہوں گے، خوشی کا چہرہ لے کر تو کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوں گے۔ تو کتنے ہی ہم برے ہوں، جھوٹ اور بہت ساری برائیاں ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کسی طرح کا سودا اور کسی طرح کا ڈاکہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اس کے خلاف جو لوگ اس مسئلے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے خلاف تعاقب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔